بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ آج کی اس ویڈیو میں ہم ذکر کریں گے حضرت اصحابہ کہف کا، جس کا ذکر قرآن پاک میں بھی ہے۔ ایک روایت میں یوں بیان کیا گیا ہے کہ ملک روم میں ایک بادشاہ تھا جس کا نام اوقیانوس تھا۔ اللہ تعالیٰ نے اس کو بہت بڑی سلطنت دے رکھی تھی اور فوج لشکر بہت کثیر تعداد میں تھا۔ اتفاقاً ایک روز کسی قاصد نے آ کر اس بادشاہ سے کہا کہ فلاں بادشاہ تیرے ساتھ لڑنے کو تیاری کر رہا ہے اور اپنے کثیر تعداد میں تیرے ساتھ مقابلہ کرنے کے لیے آنا چاہتا ہے۔ اس خبر کو سن کر روم کا بادشاہ اوقیانوس اشتعال میں آ گیا اور اپنی تمام فوج و لشکر لے کر دشمن کے مقابلے میں میدان جنگ میں کود پڑا، اور وہ بادشاہ جو اس پر چڑھائی کر کے آیا تھا آخرکار اوقیانوس کے ہاتھوں مارا گیا، اور اس کے جتنے بیٹے تھے وہ سب گرفتار ہو گئے۔ بعض مورخین نے لکھا ہے کہ اس بادشاہ کے 6 بیٹے تھے اور بعض کہتے ہیں کہ 5 بیٹے تھے۔ بادشاہ روم اوقیانوس نے سب کو اپنی خدمت خاص میں رکھا، صرف ان میں سے ایک کو عہدہ جائے دیا۔ جب بادشاہ اوقیانوس جائے ضرور کو جاتا تو اس سے آپ دستہ کروا لیتا، اور اس کا سبب یہ تھا کہ وہ نوجوان فربا موٹا تھا، اس کا ہاتھ جایا مقصد پر نہیں پہنچ پاتا تھا، بڑا عظیم البدن تھا، اور یہ بھی بعض مورخین نے لکھا ہے کہ وہ معلوم خدائی کا دعویٰ کرتا تھا۔ پس اللہ تعالیٰ نے ان شہزادوں کو خطاب اصحابہ کہف کر دیا، جیسے کہ اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا۔ اصحابہ کہف نے اللہ تعالیٰ سے دعا کی کہ اے ہمارے رب عظیم، ہمیں اس معلوم سے نجات دے اور ہمارے کام کو آسان فرما دے، اس ظالم اور بدبخت کے ہاتھ سے ہمیں خلاصی عطا فرما اور خدا کی عبادت کر سکیں۔ ایک روز اوقیانوس اپنی جائے ضرور کو گیا اور اس غلام کو جس نے اسے اس کام کے واسطے خادم مقرر کیا تھا نہ پایا۔ اس کی مقصد کو دھلائے۔ تب اس معلوم نے خفا ہو کر حکم کیا کہ اس کے سب بھائیوں کو 100 درے مارے جائیں، اور ان کو تائید کر دو کہ آئندہ کبھی ایسا نہ ہونے پائے، اور آئندہ سے اپنے کام پر برابر حاضر رہیں اور اپنے کام میں غفلت نہ کرنے پائیں۔ اس حکم کو سننے کے بعد شہزادہ جو اس عہدے کا مالک تھا، جب رات ہوئی تو سب بھائیوں کو لے کر بیٹھ گیا۔ وہ سب کے سب ایک جگہ اکٹھے ہو کر اصلاح و مشورہ کرنے لگے اور کہنے لگے کہ یہ معلوم ہم کو ہر روز ستاتا ہے اور خدا ہونے کا دعویٰ کرتا ہے، اور سب سے زیادہ اپنے آپ کو سجدہ کرواتا ہے۔ اب ہم کو واجب ہے کہ ہم اس کی خدمت کرنے سے باز رہیں اور یہاں سے کسی طرف نکل جائیں اور اپنے خالق و ارض و سما کی عبادت کریں، جو آخرت میں ہمارے مرنے کے بعد کام آئے گا۔ یہ بات ایک بھائی نے اپنے مشورے سے بتائی تھی۔ سب بھائیوں نے اس بات کو قبول کر لیا اور کہا کہ بھائی، بات تو بڑی اچھی کی ہے جو تم کہتے ہو، اب کسی صورت و تدبیر یہاں سے ہم نکل جائیں۔ تب باقی بھائی بولے کہ ایک تدبیر ہے کہ وہ معلوم میدان چوگان کھیلنے کو جائے گا، البتہ ہم کو بھی لے جائے گا۔ جب ہم لوگوں کو کھیلنے کا کہے گا تب ہم لوگوں کو ایسی چلاکی اور چستی سے کھیلنا ہوگا کہ وہ خوش ہو جائے اور تعریف کرنے لگے۔ جب شام قریب ہوئی تب میں چوگانے میدان سے باہر نکلوں گا، اس وقت تم لوگ بھی ہمارے پیچھے میدان سے باہر نکل آنا اور سب ایک جگہ جمع ہو جانا، میلے اور پرانے کپڑے پہن لینا اور پاؤں چلے جانا، اس طرح سے کوئی ہم کو دیکھے گا نہیں اور ہم لوگ اپنے مقصد میں کامیاب ہو جائیں گے۔ چنانچہ سب بھائیوں نے اپنا ارادہ مضبوط کر لیا۔ دوسرے دن اوقیانوس بادشاہ کے پاس سب حاضر ہوئے اور اپنے اپنے عہدے پر جا کھڑے ہوئے اور معلوم تخت شاہی پر بیٹھا خدائی کا دعویٰ کرتا تھا۔ نعوذ باللہ۔ اتفاقاً اسی وقت ایک بلی بلا خانے پر سے اس کے پاس اچانک آ گری۔
اس کے گرنے سے وہ ملعون چوب پڑا، بہت ڈر گیا۔ تب وہ لوگ آپس میں کہنے لگے، اگر یہ ملعون خدا ہوتا تو بلی سے کیوں ڈرتا؟ معلوم ہوتا ہے کہ یہ مردود جھوٹا ہے اور دعویٰ اس کا باطل ہے۔ اس گھڑی ایک شیطان بصورت انسان اس کے آگے آ کر کہنے لگا، اے ملعون، اگر تجھی کو خدائی کا دعویٰ ہے تو ادنا ترین ایک ذی روح جانور مکھی ہے، اس کو تو پیدا کر، تب ہم جانیں گے کہ تیرا حق دعویٰ ہے۔ اس مردود نے ایک بہانہ بنا کر کہا کہ ایسے بدنما جانور ہم پیدا نہیں کرتے۔ شیطان بولا، خدا نے تو اس کو پیدا کیا ہے، البتہ کچھ حکمت ہوگی۔ وہ ملعون بولا، اس میں کیا حکمت ہوگی؟ اس جواب میں شیطان بولا، جب تو جائے ضرور پر جا بیٹھتا ہے تو وہ مکھی تیری گندگی میں بیٹھ کر اپنے ہاتھ پاؤں میں نجاست آلودہ کر کے تیری داڑھی پر جا بیٹھتی ہے، یہ بھی تو اس کی حکمت ہے۔ یہ کہہ کر وہ شیطان غائب ہو گیا اور وہ ملعون یہ سن کر بہت شرمندہ ہوا۔ پس دوسرے دن اوقیانوس کھیلنے کو میدان میں گیا اور ان شہزادوں کو بھی اپنے ساتھ لے لیا۔ پس جب وہ میدان میں پہنچ گئے تو چوگان کا کھیل کھیلنے لگے۔ اوقیانوس ان شہزادوں کے کھیل سے بہت زیادہ خوش ہوا اور بولا، صبح تم سب کو خلعت دے کر خوش کر دوں گا۔ جب شام ہوئی اور دن بھی ختم ہوا، شہزادے اپنے مشورے کے مطابق چوگان میدان سے بھاگ نکلے اور اسی طرح آہستہ آہستہ کھیلتے ہوئے دور تک نکل گئے۔ اوقیانوس ان لوگوں کو کھیل میں مشغول چھوڑ کر دوسری طرف چل دیا اور شہزادے سب فرصت کمال پا کر خدا کو یاد کر کے وہاں سے نکل پڑے۔ میدان کی طرف جاتے جاتے رات ہو گئی۔ جب صبح ہوئی اپنے گھوڑوں کو چھوڑ کر شہر کے کنارے جا پہنچے۔ وہاں کچھ آدمی پاسبان بکری والے تھے، ان سے ملاقات ہوئی۔ وہ سب کہنے لگے، اے عزیزو، تم کہاں جاتے ہو؟ انہوں نے جواب دیا، ہم لوگ خدائے خلق ارض و سما کی طلب کو جاتے ہیں۔ وہ کہنے لگے کہ وہ ایسا کیا ہے جسے تم لوگ چاہتے ہو؟ وہ بولے، وہ زمین و آسمان اور جو کچھ زمینوں اور آسمان میں ہے اس سب کا پروردگار ہے، اور تمام کائنات کو ملک عدم سے ملک وجود میں لانے والا وہی صرف خدا ہے۔ ان کی باتوں سے وہ لوگ بہت زیادہ خوش ہوئے اور آپس میں کہنے لگے، یہ سب لوگ سچے ہیں۔ تب وہ بھی اپنی پاسبانی چھوڑ کر شہزادوں کے ساتھ مل گئے اور ان کی صحبت اختیار کر لی۔ ایک کتا بھی ان کے ساتھ تھا، وہ بھی ان کے ہمراہ لیا۔ شہزادے ان لوگوں سے بولے کہ تم لوگ اس کتے کو واپس کر دو تو بہت ہے، ورنہ ہمارے ساتھ رہے گا تو کبھی بھی بھونکے گا اور اس کی آواز سن کر لوگ ہم کو پکڑ لیں گے۔ ان شہزادوں سے کہنے سے پاسبانوں نے اپنے کتے کو بہت مارا پیٹا اور یہاں تک کہ اس کے ہاتھ پاؤں بھی توڑ ڈالے، سارا بدن اس کا زخمی کر دیا، تو بھی کتا ان لوگوں کا پیچھا چھوڑ کر نہ گیا۔ آخرکار کتا بھی ان لوگوں کے ساتھ رہ گیا۔ اللہ تعالیٰ نے اس کو قوت گوئی سکھائی تو کتے نے کہا، اے یارو، مجھے مت مارو، تم جس کے بندے ہو میں بھی اسی کا فرما بردار ہوں، اور تم جس کو یاد کرتے ہو میں بھی اسی کو چاہتا ہوں، لہٰذا مجھ کو بھی تم اپنے ہمراہ لے چلو۔ بس کتے سے یہ باتیں سن کر اصحابہ کہف کو ترس آ گیا اور اسے پیار کر کے اپنے ہمراہ لے چلے۔ تمام رات چلتے چلتے صبح نمودار ہوئی تو ایک پہاڑ کے اندر کھو میں جا گھسے اور بولے، یہاں ذرا دم لینا چاہیے، رات کی ماندگی دور ہو جائے۔ آخر وہاں ٹھہر گئے اور آرام کرنے لگے، اور اسی آرام کی رات میں تھے کہ نیند کا غلبہ ہوا اور وہ سو گئے۔ ترجمہ: جب جا بیٹھے وہ جوان اس کھو میں، پھر بولے، اے رب ہمارے، دے ہم کو اپنے پاس مہر اور بنا دے ہمارے کام کو آسان۔ پس پردہ ڈال دیا ہم نے ان کے کانوں پر، یعنی سلا دیا ہم نے ان کو بیچ غار کے کئی برس گنتی کے۔ پھر اٹھایا ہم نے ان کو کہ وہ معلوم کرے ہم دو فرقوں میں سے کس نے یاد رکھی ہے جتنی مدت وہ سوئے رہے۔ الارض اوقیانوس نے اس کھیل کے میدان میں جب ان شہزادوں کو نہ پایا تو بہت زیادہ رنج اٹھایا۔ وہ فوراً ہی اپنے ہوشیار چند سواروں کو
ان کے پیچھے دوڑایا اور اس کھو میں جا پہنچے، اور خدا کے فضل و کرم اس غار کا منہ بھی چیونٹیوں کے سوراخ جیسا بن گیا تھا، اور وہ سوراخ اس پر برابر تلاش کرتے رہے، لیکن وہ ان کا نام و نشان تک نہ پا سکے، اور وہاں سے مجبور ہو کر واپس چل پڑے اور اس کھو کے سامنے ایک دیوار کھڑی کر دی۔ بعض روایت میں یوں آتا ہے کہ اس کھو کے کنارے پر ان سب کو مردہ پایا تو وہ لوگ اس کھو میں ڈال کر چلے آئے تھے۔ اسی دن سے ان سب کا نام و لقب اصحابِ کہف ہوا۔ بعضوں نے روایت میں یوں بھی لکھا ہے کہ وہ بادشاہ کے باورچی کے بیٹے تھے، اور بعض ان میں سے نان بائی کے بیٹے تھے، اور بادشاہ اوقیانوس میں ان میں سے ایک کو جادو سیکھنے کو جادوگر کے پاس بھیجتا تھا۔ ایک دن اس لڑکے کی راہب سے ملاقات ہوئی۔ راہب نے اس لڑکے سے پوچھا کہ تم کہاں جاتے ہو؟ وہ بولا میں جادو سیکھنے جاتا ہوں۔ راہب بولا بیٹا جادو سیکھنا تو کفر ہے، تو مسلمان کیوں نہیں ہو جاتا؟ تب وہ خدا کے فضل سے اور کرم سے اسی وقت ایمان لے آیا اور مسلمان ہو گیا۔ جب بادشاہ اوقیانوس کو اس بات کا علم ہوا تو بہت خفا ہوا اور اس لڑکے کو پھانسی کا حکم دیا۔ روایت میں ہے کہ لڑکے کو 5 مرتبہ سولی چڑھایا تو بھی نہ مرا۔ اللہ کے فضل سے وہ سلامت رہا۔ آخرکار بادشاہ اوقیانوس نے قید شدید میں رکھا۔ اس ظالم بادشاہ کے قبضے سے اس شہر سے باہر خدا کی عبادت کو نکلے اور ایک پہاڑ کی طرف چلے گئے۔ وہاں جا کر ایک کھو میں بیٹھ گئے اور وہیں سو گئے، اور ان پر خدا کی طرف سے ایسی نیند ڈالی گئی کہ وہ تقریباً 300 برس تک سوئے رہے۔ قرآن پاک میں ارشاد ہے، ترجمہ، اور وہ اس کھو میں سوتے رہے 309 برس۔ اصحابہ کہف کے نام میں اور ان کے اعداد میں بہت اختلاف ہے۔ یہ سب کے سب اہل روم تھے، اور ان کا غار بھی ارض روم میں ہے، اور بعض کہتے ہیں کہ حضرت عیسیٰ کے دین میں سے تھے۔ اور قاموس میں روایت کی ہے کہ صحابہ کہف کا دین اور مذہب اللہ تعالیٰ کو معلوم ہے۔ فقط وہ لوگ صرف توحید پر قائم تھے، اور وہ کسی نبی کی شریعت کے ساتھ منسلک نہیں ہوئے، مگر جس نے ان کی خبر پائی اس کے پاس مکان زیارت بنا دیا۔ وہ نصاری تھے۔ بعض مورخین کہتے ہیں کہ 7 تھے اور 8واں ان کا کتا، لیکن شمار ان کا سوائے خداوند تعالیٰ کے کسی کو معلوم نہیں وہ کتنے آدمی تھے۔ اسی واسطے ان کے اعداد و شمار میں بہت اختلاف پایا جاتا ہے۔ ترجمہ، البتہ کہیں گے وہ 3 ہیں، چوتھا ان کا کتا، اور یہ بھی کہیں گے کہ البتہ 5 ہیں، چھٹا ان کا کتا بغیر دیکھے نشانی کے پتھر چلانا، اور یہ بھی کہیں کہ وہ 7 ہے اور 8واں ان کا کتا۔ تو کہ پروردگار میرا خوب جانتا ہے کہ کتنے آدمی ہیں ان کے، کچھ صحیح خبر ان کی نہیں رکھتے مگر تھوڑے لوگ۔ جب وہ لوگ 309 برس کے بعد نیند سے بیدار ہوئے، اصحابہ کہف آپس میں پوچھنے لگے ایک دوسرے سے، چنانچہ حق تعالیٰ فرماتا ہے، ترجمہ، اور اسی طرح ہم نے ان کو جگا دیا۔ ہم نے پھر وہ آپس میں پوچھنے لگے۔ ایک بولا، ان میں سے کتنی دیر سوئے رہے تم؟ وہ بولے کہ ہم تو سوتے رہے 1 دن یا اس سے بھی کم۔ پھر کہنے لگے کہ تمہارا رب بہتر جاننے والا ہے جتنی دیر تم لوگ اس غار میں سوئے رہے۔ اب تم بھیجو اپنے میں سے ایک کو، یہ اپنا روپیہ لے کر شہر کو جائے اور وہاں سے کوئی کھانا پکیزہ لے کر آئے، اور نہایت ہوشیاری کے ساتھ جائے، اور اپنا بید کسی کو بھی نہ بتائے، اور نہ ہی اپنی رہائش کی خبر کسی کو بتائے، چونکہ وہ تقریباً 300 برس کے بعد نیند سے بیدار ہوئے تھے۔ تو تمام اصحابہ کہف پر بھوک کا غلبہ تھا۔ ان میں سے یملیخا کو شہر میں روٹی لانے کو نان بائی کی دکان پر بھیجا، اور اس کے پاس دینار اوقیانوس بادشاہ کی حکومت کا تھا۔ وہی لے کر روٹی لینے کو گیا۔ روٹی والے نے یملیخا سے پوچھا کہ میاں یہ دینار کہاں سے لائے ہو؟ تم نے کوئی گڑا ہوا دفینہ پایا ہے؟ کیوں میں تمہیں اس دینار پر اوقیانوس بادشاہ کا نام دیکھتا ہوں، اور اس بادشاہ کو تو گزرے سالوں ہو چکے ہیں، وہ مر چکا ہے، اور اس کا تو کوئی نام و نشان بھی نہیں ہے۔ اب تم ایسا کرو، مجھے بھی اس میں سے کچھ حصہ دو، ورنہ میں تجھے موجودہ بادشاہ کے حضور لے جاؤں گا، اور وہ دیکھتے ہی تم سب سے روپیہ پیسہ چھین لے گا۔ آخرکار مجبور ہو کر یملیخا نے اس سے اپنا سارا قصہ بیان کیا۔ یہ سنتے ہی بہت سے آدمی ایک جگہ جمع ہو گئے، یملیخا کا قصہ سننے لگے، یہاں تک کہ خبر موجودہ بادشاہ تک پہنچی۔
بادشاہ بہت عدل مزاج تھا، اس نے یملیخا کو اپنے حضور میں طلب کر لیا۔ یملیخا سے اس کی گزری ہوئی ساری حقیقت پوچھی۔ بادشاہ کے پوچھنے پر یملیخا نے کہا، ہم لوگ کئی آدمی ہیں اور بادشاہ اوقیانوس کے ظلم سے بھاگ کر فلانے پہاڑ کی کھو میں جا رہے ہیں، اور بعد ایک مدت کے جب ہم لوگ اپنی نیند سے بیدار ہوئے تو بھوک سے بےتاب ہوئے اور برداشت نہ کر سکے، اور باقی لوگوں کو وہی بٹھا کر میں اکیلا روٹی لینے کے واسطے آیا ہوں۔ بادشاہ یہ سن کر بہت متعجب ہوا اور علماء سے جاننے لگا۔ پھر ان سے پوچھا کہ تم لوگ بتا سکتے ہو بادشاہ اوقیانوس کون سے زمانے میں سے گزرا ہے؟ تو ان علماء نے بتایا کہ بادشاہ اوقیانوس بہت پہلے آیا تھا، اور یملیخا آپ سے جو عرض کر رہا ہے وہ سب کچھ سچ ہے۔ ہم لوگوں نے توریت میں پڑھا ہے کہ بادشاہ اوقیانوس بڑا ظالم تھا اور زمانہ سابق میں گزر چکا ہے۔ یہ بادشاہ بہت عدل مزاج تھا۔ یہ حقیقت سن کر یملیخا کے ساتھ غار میں جانے کا عزم کیا اور نہایت شان و شوکت سے سوار ہو کر اس غار پر پہنچا۔ یملیخا نے بادشاہ سے کہا کہ اگر آپ اس شان و شوکت اور دبدبے کے ساتھ ان کے پاس جائیں گے تو وہ لوگ آپ کو دیکھ کر ڈریں گے اور کسی دوسری جگہ جا کر چھپ جائیں گے، اور پھر آپ سے کچھ بھی بات چیت نہ کریں گے۔ مناسب ہے کہ آپ یہاں ٹھہریں، میں جا کر ان لوگوں کو آپ کے آنے کی خبر دوں، اور یہ بھی ان سے جا کر کہوں کہ بادشاہ اوقیانوس دنیا سے رخصت ہو چکا ہے، تاکہ ان کو حاضر جمع ہوئے، اور ان سے کہہ دوں کہ اب وہ مسلمان بادشاہ ہے، شہر میں چلتے ہیں۔ یہ بات کہہ کر یملیخا اس غار میں چلا گیا اور تمام حوال جو اس پر گزرا وہ ان لوگوں سے جا کر بیان کیا۔ وہ لوگ کہنے لگے، ہم کو اب کھانے پینے کی کچھ حاجت نہیں اور ہم دنیا سے بھی کچھ غرض نہیں، ہم کو تو اپنے خدا ہی سے کام ہے۔ یہ کہہ کر پھر لوگ سو گئے۔ بعض روایتوں میں ہے کہ لوگ اب تک سو رہے ہیں، اسی طرح قیامت تک سوتے رہیں گے۔ یملیخا پھر بادشاہ کے پاس نہیں آیا، اور بادشاہ کے ساتھیوں نے کافی دیر تک انتظار کیا، اور پھر بادشاہ نے اس کھو میں جانے کا ارادہ کیا، لیکن وہ اس غار میں جانے سے قاصر رہا، اور اب اس کو کوئی راہ جانے کی نہ مل سکی۔ نا امید ہو کر بادشاہ اور اس کے ساتھی واپس آ گئے اور اس پہاڑ کے کنارے بستی میں ایک عبادت گاہ بنا دی، اور یہ ایک روایت میں ہے کہ اصحابہ کہف کے لیے اللہ تعالیٰ نے فرشتے مقرر کیے ہوئے ہیں جو ان کو پہلو باب پہلو سلاتے ہیں اور کروٹیں دلاتے رہتے ہیں، اور بہشت کے پنکھے سے ہوا کرتے ہیں، گرمی اور سردی وغیرہ ان کو نہیں لگتی۔ چنانچہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، اور تو دیکھ دھوپ جب نکلتی ہے بچ کے جاتی ہے ان کی کھو سے دائیں، اور جب ڈوبتی ہے تو کتراتی ہے بائیں کو، تاکہ اثر گرمی سردی کا ان پر نہ پڑے، اور سب لوگ میدان میں ہیں، اور یہ اللہ تعالیٰ کی قدرتوں کی ایک نشانی ہے۔ جس کو اللہ تعالیٰ چاہتا ہے وہی سیدھی راہ پاتا ہے، جس کو وہ گمراہ کر دے پھر اس کو کوئی راہ دکھانے والا نہیں، اگرچہ اس کے قریب ہی رفیق کیوں نہ ہو۔ اور یہ بھی روایت ہے کہ وہ لوگ سب سوتے ہیں لیکن ان کی آنکھیں کھلی ہوئی ہیں، تاکہ اس سے کوئی دیکھنے والا یہ سمجھ جائے کہ جاگتے ہیں، بے آرام ہو جائیں گے۔ اور ان کے ساتھ ایک کتا بھی ہے۔ حق تعالیٰ نے اس جگہ پر دہشت رکھی ہے تاکہ لوگ اس جگہ کو تماشا نہ بنائیں اور وہ سب کے سب بے آرام ہو جائیں۔ اور ان کے ساتھ ایک کتا بھی لگ گیا تھا، وہ بھی ان ہی کے ساتھ ہے۔ مروی ہے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے قبل زمانے سے اصحابہ کہف غار میں گھسے ہیں۔ بعض کہتے ہیں کہ وہ لوگ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے زمانے میں غار میں تھے، بعض کہتے ہیں کہ وہ لوگ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے زمانے میں غار ہی میں گھسے تھے، اور وہ لوگ انجیل پر ایمان لائے تھے، لیکن اکثر کا قول ہے کہ دین اور مذہب اللہ تعالیٰ کے سوا کسی کو معلوم نہیں۔ جزاک اللہ خیر۔